اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب تاریخ کی بات چل رہی تھی. تاریخ ہمارا سبجیکٹ موضوع کیا تھا؟ تاریخ. اور اس میں کون سا چوتھا درس چل رہا تھا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ شہادت تک. جی، بات مولا امام حسن کی صلح تک پہنچی تھی. اور ہم نے پڑھا تھا کس حالات میں، کس اس میں مولا نے کیا کیا؟ صلح کی. اب بات شہادت کے بارے میں ہے. آج امام کی شہادت. آئیے. معاویہ جو امام کی کم سنی کے بہانے سے، اس نے بہانہ کیا اٹھایا تھا کہ بھئی امام یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، تو کم سن ہے، عمر کم ہے ان کی، بچہ ہے، جوان ہے، ابھی نوجوان ہے. معاویہ جو امام کی کم سنی کے بہانے سے اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ کو خلافت دی جائے. وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ کو خلافت دی جائے کہ بھئی آپ کم سن ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا؟ وہ اب اس فکر میں تھا کہ اپنے نالائق جوان بیٹے یزید کو ولی عہدی کے لیے نامزد کر دوں. ٹھیک ہے. وہ نہیں دینا چاہتا تو کیا کیا؟ یزید کو اس نے نامزد کرنا چاہا تاکہ اس کے بعد مسند سلطنت پر وہ متمکن ہو جائے، یعنی وہ بیٹھ جائے. کون؟ یزید ولید. ٹھیک ہے. آئیے. اور یہ ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس اقدام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے، کیونکہ امام نہیں ہونے دیں گے ایسا. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ سمجھ رہا تھا وہ، یہ ظاہر ہے. تو اس لیے کہ اگر معاویہ کے بعد امام حسن مجتبی زندہ رہ گئے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ جو معاویہ کے بیٹے سے خوش نہیں ہیں وہ امام حسن کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس کے بیٹے کی سلطنت کو خطرے میں ڈال دیں گے. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ یزید کی ولی عہدی کے مقدمات کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے امام کو راستے سے ہٹا دینے کا ارادہ کیا کہ امام کو ہٹا دیا جائے اس راستے سے. ٹھیک ہے. آئیے. ٹھیک ہے. لہذا یزید کیا کیا؟ اس نے آخر کار اس نے کیا ہے، دسیسہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا لکھا ہے دیکھنا. امام حسن کی بیوی جودہ بنت اشعث، اس نے جو ہے وہ بہکا بہکو کے کیا کیا؟ جودہ بنت اشعث امام حسن کی بیوی کے ذریعے ان کو زہر دیا. اور امام معصوم غلط لکھا ہے جناب. جی اشعث سے رہے گا. جی اس لیے کاٹ دیا ہے. تم کیسے لکھا ہے؟ اشعث نہیں، سین سے ہے. ہاں اشعث سے، سین سے ہے. جودہ بنت اشعث کے ذریعے ان کو زہر دے دیا. اور امام معصوم کتنی؟ 47 سال کی عمر میں 28 صفر سن 50 ہجری کو شہید ہو گئے. کتنے؟ 50 ہجری. اور مدینے کے قبرستان بقیع میں دفن ہوئے. ٹھیک ہے. سوالات یہ ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ امام حسن کتنے دن رہے؟ 7 سال. اور اس مدت میں پیغمبر کی محبت امام حسن سے کس طرح کی تھی آپ جانتے ہیں، اس میں دیکھ لیجئے گا. اور پیغمبر کی حدیث میں سے ایک کا آپ ذکر فرمائیے کہ مولا کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا. ٹھیک ہے. نمبر 2، اپنے پدر بزرگوار کے زمانے میں امام حسن کا جنگ جمل و صفین میں کیا عمل رہا؟ حملہ کرتے تھے. مختصر بیان کیجئے، آپ اس میں دیکھیے گا. امام کی پرہیزگاری اور بخشش کے واقعات میں سے ایک نمونہ بیان فرمائے کہ آپ کی پرہیزگاری کا کیا عالم تھا، کتنے صفات تھے، اس میں سے ایک بیان کیجئے.
نمبر 4، حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد معاویہ کے سلسلے میں امام کا کیا موقف رہا، مختصر بیان کیجیے۔ حکومت جب آپ نے قبول کر لی، اس کے بعد کیا کیا معاویہ کے بارے میں؟ آپ نے یہ کیا کہ امور حکومت سنبھالے، اس کے ساتھ ساتھ معاویہ کے خلاف جنگ کا وہ بھی کرا، کیونکہ وہ خطرہ تھا، فوج بھی تیار کر رہے تھے، کیونکہ وہ اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ تھا۔ امام کے سپاہیوں میں کس طرح کے لوگ تھے؟ امام کے سپاہیوں میں کس طرح کے لوگ تھے؟ وہی جو ایک تو وہ کچھ تو وہ تھے جو معاویہ سے دشمنی کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے، کچھ وہ جو اپنے قبیلے کے سرداروں کی وجہ سے اس میں تھے، کیونکہ وہ قبیلے کے سردار آپ کے ساتھ تھے، کچھ وہ مال غنیمت کی وجہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور کچھ وہ جن کا ایمان جو آپ کو ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آپ کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ نمبر 6، صلح کے اسباب و علل کو مختصر بیان کیجیے۔ صلح کے جو اسباب تھے اور علت کیا تھی، کیوں صلح کیا آپ نے، کیا سبب تھا، اچھا یہ سبب کیا وجہ رہی؟ کہا کہ اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ لوگ، کیونکہ جب یہ اس نے افواہیں اڑائی، امام کی جان کو خطرہ ہوا، شیعوں کو خطرہ ہوا، سب وہ واقعات ہیں تفصیلی وہ بیان کرنے کے کیا حالات اور علتیں تھیں، کیا چیزیں سبب بنی کہ امام نے صلح کی۔ کہا کہ پہلے بات تو یہ کہ معاویہ نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، آپ کے لشکر میں ویسے ہی کمزور ایمان کے لوگ تھے، حقیقت میں آپ کے دل سے ساتھ نہیں تھے، جو دل سے ساتھ نہ ہو تو وہ کیسے لڑ سکتے ہیں، جان نثاری کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے خریدنا شروع کیا، جو بھی بکتا تھا پبلک لے جاتا تھا، تو اور حالات یہ تھی کہ اپنے ہی لوگوں نے امام کا بستر تک کھینچ لیا، نیچے سے توڑ پھوڑ مچا دی، خطرے کا یہ عالم تھا۔ پھر جب اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ اگر جنگ کرتے تو خطرہ ہی خطرہ تھا اسلام کو بھی، لہٰذا امام نے یہ دیکھا کہ معاویہ نے صلح کی پیشکش بھی کی کہ جو آپ کہیں گے میں وہ مانوں گا، ہر شرط آپ کی، لہٰذا اپنی شرطوں پہ مجبوراً پھر آپ نے، اور آپ کی اگر صلح نامے کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ لگے گا کہ امام نے بچا لیا دین کو اور شیعوں کو۔ نمبر 7، صلح کی 3 شرطیں بیان کرتے ہوئے صلح کے نتائج کو امام کے نظریے کے مطابق بیان کیجیے۔ صلح کی شرطیں بیان کی گئی تھی نا، اس میں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، تو یزید کو نہیں بنائے گا، قرآن کے مطابق مولا کائنات کے خلاف سب و شتم نہیں ہوگا، ان کو نیکی سے یاد کیا جائے گا، کیا 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 کیا۔ اب صلح کے نتیجے کیا تھے امام کے نظریے کے مطابق بیان کیجیے۔ نمبر 8، امام کس تاریخ کو کیسے اور دشمن کے ذریعے کن وجوہ کی بنا پر شہید کیا گئے ہیں؟ امام کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ 28 صفر سن 50 ہجری کو۔ کیسے؟ معاویہ نے جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوا دیا گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ معاویہ اپنے بعد یزید پلید کو یہ چاہتا تھا کہ حکومت انہیں دے دوں، اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میرے مرنے کے بعد امام زندہ رہے تو وہ لوگ جو یزید سے متنفر ہیں، نفرت کرتے ہیں، سب جانتے ہیں یزید کتنا گندا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پبلک اکٹھی ہو کے امام کے ارد گرد اکٹھی ہو جائے اور ان کو اوپر حکومت چلی جائے اور میرے یزید بیٹے کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا انہیں ہٹانا ضروری ہے، اس خطرے کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے اس نے زہر دیا۔ یہ ہم نے امام حسن کی زندگی کے بارے میں چوتھا درس۔ 5واں درس جو ہے وہ تیسرے معصوم امام حسین علیہ السلام کی سوانح عمری کے بارے میں، اس کا پہلا حصہ، اس کا مطلب امام حسین کے بارے میں 2 درسوں میں بیان کریں گے۔ ولادت آپ جانتے ہیں 3 شعبان سن 4 ہجری کو علی علیہ السلام و پیغمبر کی دختر گرامی جناب فاطمہ کے دوسرے میوہ دل کی پیدائش ہوئی، دوسرے جگر کے ٹکڑے کی پیدائش ہوئی۔ جی 3 یا 4 جناب، 3 شعبان سن 4 ہجری، 3 اور 4 لکھا ہے۔ نہیں 4 شعبان کو نہیں، 3 شعبان، اس میں کہیں نہیں لکھا 3، 4 ہجری لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کا نام رکھنے کی رسم بھی ان کے بھائی امام حسن ابن علی کی طرح پیغمبر کے ذریعے انجام پائی، یعنی آپ کا نام بھی امام حسن کی طرح رسول ہی نے رکھا۔ رسول اکرم نے رسول نے بھی اپنے پاس سے نہیں، خدا کے حکم کے مطابق اس نو مولود نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام کیا رکھا؟ حسین۔ ولادت بسعادت کے 7ویں دن، کتنے؟ 7ویں دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے فرزند کے لیے ایک گوسفند عقیقے کے عنوان سے قربان کی، یعنی 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا۔ ان کے سر کے بالوں کو تراش کر
بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقے میں دی. مستحب ہے پیغمبر کے دامن میں. اب رسول جب آپ کی ولادت ہوئی تو اب پیغمبر کے ساتھ کیا؟ جناب جی جی یہ جو ہے بالوں کی چاندی کے برابر، بالوں کی چاندی کے برابر نہیں، بالوں کے وزن کے برابر چاندی. چاندی دیا، وہ جی. تو اہل بیت کے پاس اتنا تو خزانہ تھا نہیں. کس نے کہا؟ کہنے نے کی کہا؟ بات نہیں ہے، مثلا میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، کس نے کہا اہل بیت کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی؟ جی ظاہراً تو نہیں تھا. کس نے کہا نہیں تھا؟ ظاہراً تھا، لیکن اپنی زندگی قناعت پہ رکھتے تھے، باقی رائے خدا میں دیتے تھے. فدق کو آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ تو کیجئے، فدق کتنا بڑا تھا. بعد میں تو چھنا ہے، لیکن شروع میں تھا نہیں تھا. امام حسن یا چوتھے امام کتنے غلاموں کو خرید کا آزاد کرتے رہتے تھے زندگی بھر. غلام کیا فری میں ملتے تھے؟ آپ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. مولا کائنات مزدوری نہیں کرتے تھے، کماتے نہیں تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی انہوں نے ایسے جی. تو بھی باغ فدق آپ دیکھیے گا کتنا بڑا ہے. باغ فدق آپ دیکھیے گا کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو چاندی پیغمبر کے دامن میں. اور پھر دیکھیے کام تو کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جناب سرچ کریں نیٹ پہ، آپ دیکھیے گا، تاریخ میں پڑھیے گا فدق کے بارے میں، کہ فدق کا رقبہ کیا تھا، آمدنی کیا تھی، کیا حساب ہے، کتنا بڑا ہے. اب ہے پیغمبر کے دامن میں. پیغمبر کے دامن میں حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 6 سال. امام حسن کتنے سال رہے رسول کے سامنے؟ 7 سال. امام حسین کتنے؟ 1 سال ہی تو چھوٹے بڑے تھے. 6 سال اور چند ماہ پیغمبر کے زیر دامن پر بھی، بلکہ 1 سال سے بھی کم چھوٹے تھے، کیونکہ امام حسین کی شاید 6 مہینے کے پیدائش ہوئی ہے. نہیں، ایسا ہے نہیں. تاریخ میں 2 ہی لوگ ایسے ہیں جو 6 مہینے کی جن کی ولادت ہوئی ہے، ورنہ 6 مہینے، اور وہ بچے ہیں، ورنہ 6 مہینہ 8 مہینہ کا پیدا ہوا بچہ بچتا نہیں ہے. 6 اور 8ویں مہینے کا بچہ بچتا نہیں ہے. 7 مہینے کا بچ جائے گا، بھلے ہی وہ کمزور رہے، ستواسا کہا جاتا ہے، بہت کمزور رہے گا زندگی میں، پتلا دبلا مرا ہوا سا، ٹھیک ہے، اسے ستواسا کہتے ہیں. 7 مہینے میں جس کی پیدائش ہوتی ہے تو ستواسا بچ جاتا ہے، لیکن 6 اور 8ویں مہینے کا نہیں بچتا ہے. لیکن 6 مہینے کے 2 ہی، ایک شاید جناب یحییٰ حسن حضرت الحسن، جناب یحییٰ اور امام حسین ہی ایسے تھے جو 6 مہینے کے پیدا ہوئے اور بچے اور صحیح رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن سے 1 سال چھوٹے نہیں تھے آپ، کم تھے، کم چھوٹے تھے. یعنی مثلا 9 مہینے کے بعد وہ تو 6 7 8 مہینے چھوٹے رہوں گے زیادہ زیادہ. ٹھیک ہے، کہاں پہنچے؟ ہاں، دامن پرورش میں پائی، وہاں پرورش پائی، اور منبع فیاض رسالت سے، رسالت کے فیض پہنچانے والے چشمے سے علم و معرفت آپ نے حاصل کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے جو اظہار محبت و لطف فرماتے تھے، وہ شیعوں کے تیسرے رہنما کی عظمت و بلندی کو، آپ ہمارے شیعوں کے، ہم سب کے تیسرے رہبر کی، رہنما کی عظمت اور بلندی کو بیان کرتا ہے کہ امام کس طرح، یعنی رسول ان سے کس طریقے سے محبت فرماتے تھے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی عظمت کیا تھی. ٹھیک ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا رکھا ہے، بیٹھے ہوئے زانوں پر امام کو بٹھا رکھا اور بوسے دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو سید و سردار ہے بیٹا، تو سید و سردار ہے، بڑے سردار کا بیٹا ہے، بڑے سردار کا بیٹا ہے، بڑے سرداروں کا تو باپ ہے، تو امام، فرزند امام اور ابو الائمہ ہے، تو خود امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور اماموں کا باپ ہے، تو حجت خدا ہے اور فرزند حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، تو نوجوان، جوان
کیا لکھا ہے دیکھنا، اس میں صاف نہیں آ رہا 9 افراد، ہے۔ 9 افراد، ہاں جو 9 افراد حجت ہیں ان کا باپ ہے بیٹا، تم 9 حجتوں کے باپ ہو، ان کا خاتم ان کا قائم ہوگا، وہ 9 جن کے تم باپ ہو ان کا خاتم آخری جو ہوگا وہ قائم ہوگا، آخری امام۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اہل بیت میں سے کس کو زیادہ دوست رکھتے ہیں، تو فرمایا حسن و حسین علیہ السلام کو۔ رسول خدا بار بار امام حسن اور امام حسین کو سینے سے لگاتے تھے، ان کی خوشبو سونگھتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے حسن و حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے بھلے۔ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے فضیلت دیکھ دیکھ کے شہزادوں کی، لوگوں نے فضیلتیں دیکھ دیکھ کے چڑھتے تھے، منافق تو تھے، منافق تھے، منہ پہ تو مسکرانا پڑتا تھا رسول کے سامنے، لیکن اندر تو سب پتہ نہیں کتنے کوئلے بنتے ہوں گے۔ تو لوگوں نے ان کے کیا کہا کہ اچھا جی یہ جوانوں کے جنت کے سردار، تو لوگوں نے حدیثیں گھڑی کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، رسول نے فرمایا۔ بتائیے جبکہ جنت میں کون بوڑھے ہیں، سب جوان ہوں گے۔ تو حدیث تو گھڑ دی، یعنی سوچا کہ بوڑھے کہاں سے آئیں گے وہاں، تو انہوں نے بھی ان کے مقابلے پہ ایک جھوٹی حدیث گھڑی کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، گھڑنا کیا ہے، گھڑ لیجیے، ٹھیک ہے۔ بوڑھے تو بات کی بات، جنت کا ہی مسئلہ سلجھا لینا پہلے۔ پیغمبر، اور ظاہر سی بات ہے شہزادی جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض، اور جس سے اللہ ناراض ہو جہنمی ہے۔ شہزادی بتا گئی میں کس سے ناراض ہوں، کس کا سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔ پیغمبر اور امام، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ شہزادی کس کا سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، کس سے منہ پھیر لیتی تھی اور کہا تھا کہ میں ناراض جا رہی ہوں یا رہنا، سب کی کتابوں میں ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور ایک بات سنیے، کوئی آ کے ہم سے یہ کہے کہ آپ کی کتابوں میں شیعوں کی یہ ہے فلاں فلاں کتاب میں، ہو سکتا ہے ضعیف ہے، ہو سکتا ہے غلط لکھا ہو، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے غلط لکھا ہو اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط، صحیح ہے، وہ اس میں جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، غلط کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے روایات کتابوں میں ہمارے موجود ہو لیکن وہ ضعیف ہو، ضعیف ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ بھائی قرآن کی طرح ہے ہماری کتابیں، کیونکہ لکھنے والے معصوم تھوڑے ہی ہیں، ہو سکتی ہے خطا اور غلط روایت آ گئی ہو، غلط روایت آ گئی ہو، راوی غلط ہو، عادل نہ ہو، کیونکہ روایت کی علم رجال میں جا کے دیکھیں گے تو روایت کی بہت سی قسمیں بنتی ہیں۔ روایت متواتر ہے، موثق ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ تو علم رجال کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ہماری جو مثلا کتابیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے آپ انہیں مستوازن نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ اس میں حدیثیں بھلے صحیح ہوں گی لیکن اس کا سلسلہ پورا ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا قال امام صادق علیہ السلام۔ تو بھائی کس نے نقل کی؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ ان فلا ان فلا ان فلا ان فلا ان امام صادق، تو ایسی روایت کو ہم روایت متواتر مانتے ہیں، اور وہ بھی جب یہ ان فلا ان فلا ان فلا جو 20-25 لوگ بیچ میں ہیں نقل کرنے والے، یہ سب کے سب عادل ہوں، شیعہ اثنا شریوں یہ ہوں ایسے، تب جا کے حدیث متواتر ہے۔ نہیں تو اگر پتہ لگا ایک روایت ہے کہ سلسلہ سند موجود ہے اور یہ بھی حدیث بھی ٹھیک ہے، امام سے حقیقت میں اتنی وارد ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہے حدیث، لیکن یہ روایت مثال کے طور پر ان فلا ان فلا ان فلا ان فلا ان ابو ہریرہ ان فلا، کون مانتا ہے بھائی؟ ہم ابو ہریرہ کو سب جانتے ہیں کیا تھا، وہ پیسے لے کے حدیثیں گھڑتا تھا، پیسے لے کے حدیثیں خوب گھڑتا تھا۔ وہ من اکل بصلا، کیا من اکل بصلا فلقت کیا ہے، فلقت فلمک کیا ہے وہ وجب لہ الجنت۔ رسول نے ایک دفعہ کسی کی پیاز نہیں بک رہی تھی، کسی کی پیاز نہیں بک رہی تھی،
گئے کہ جناب ہماری پیاز نہیں بک رہی تھی، ذرا لیجئے پیسے، گھڑ دیجئے ایک حدیث گھڑ دی انہوں نے کہ جو مکے کی پیاز اتنے میں کھائے گا اس کو جنت واجب ہے، دھڑا دھڑ پیاز بک گئی۔ تو یہ کام کرتے تھے جناب، لیکن کچھ لوگ انہیں بس یہی معتبر مانتے ہیں، جبکہ یہ پیسے لے لے کے حدیثیں گھڑتا تھا آدمی، معتبر اتنا فراڈ تھا کہ کوئی صحیح بات بھی اس کی جھوٹ مانی جاتی ہے، جبکہ صحیح تو شاید ہی اس نے کچھ کہا ہو۔ ٹھیک ہے، کیا من اکلا بسلا مکے کے پاس بسل المکتے بلکا وجب لہ الجنہ، جو مکے کی پیاز اتنے میں کھائے گا وہ اس کو جنت، وہ یہ کام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، لہذا بات یہاں سے چلی تھی کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ کے بارے میں، امام کے بارے میں کیا کہا، بیٹا تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، ابو الائمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اب دونوں کو بہت پیار فرماتے تھے، کہتے تھے بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں، جوانوں کے لوگ جو منافق تھے وہ چڑ گئے، جوانوں کے سردار ہی ہو گئے اس گھر میں، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار اس گھر میں ہو گئیں، سب کے مومنین کے باپ بھی یہاں ہو گئے، امیر ہو گئے یہاں امیر المومنین، ہمارے لیے کیا بچا فضیلت کا، تو گھڑ لو، گھڑوا لی، لیکن گھڑواتے ٹائم سوچا نہیں، ذرا سا بھی بقول ہمارے مودی جی کے اگر ہو تھوڑا سا بھی تو لگا لیا کرو کبھی، تو ہو تھا ہی نہیں ان پہ، ٹھیک ہے، بس گھڑ لی، بوڑھوں کے سردار ہیں، کون سے بوڑھے بھائی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں فہیم صاحب؟ جی جناب۔ جی سکینہ، حضرہ بطول، فہمی تھی؟ بلے آغا۔ پیغمبر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان معنوی اور کیا لکھا ہے، پتہ نہیں کیا، معنوی رابطے کو بیان کرنے کے لیے بلند ترین اور رابطہ ہوگا، بہرحال معنوی رابطے کو بیان کرنے کے لیے بلند ترین، قریب ترین اور کیا لکھا ہے، راسخ ترین جملہ اس جملے کو کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کے اور امام حسین کے آپسی کتنے معنوی تعلقات کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بلند ترین، قریب ترین اور واضح ترین جملہ جو ہے وہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اندازہ لگا لو، حسین مجھ سے ہے تو سب سمجھ جاتے کہ بھائی حسین مجھ سے، ظاہر سی بات ہے آپ کے وہ ہیں، بیٹے ہیں تو آپ سے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ چیز جو ہے میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین حسین سے ہے، میرا سب کچھ حسین سے ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا معنوی رابطہ کتنا تھا امام حسین سے، یعنی امام حسین کا رسول سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل انشاءاللہ آپ کی رسول کے ساتھ زندگی کا بیان کیا، آپ والد ماجد کے ساتھ۔